سوچا ہے کہ پاکستان میں غربت صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایسا مہمان ہے جو ایک بار گھر آ جائے واپس جانے کا نام نہیں لیتا۔ صبح کھلتے ہی سب سے پہلے انسان موبائل نہیں بلکہ اپنی جیب دیکھتا ہے کہ کہیں رات کو خواب میں بھی پیسے تو خرچ نہیں ہو گئے۔ بازار جانے کا دل کرتا ہے لیکن قیمتیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے دکان والے سامان نہیں بلکہ سونا توڑ رہے ہوں۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ کہتے تھے چلو بازار گھوم آتے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں چلو صرف ریٹ پوچھ کر واپس آ جاتے ہیں، خریدنے کی ہمت بعد میں کر لیں گے۔ اب حال یہ ہے کہ سبزی والا ایسے ریٹ بتاتا ہے جیسے وہ سبزی نہیں بلکہ کوئی پلاٹ بیچ رہا ہو۔ ٹماٹر کی قیمت سن کر دل کہتا ہے اس کے ساتھ سیلفی ہی لے لیتے ہیں کیونکہ گھر لے جانا تو شاید بجٹ میں نہ ہو۔ پیاز کو دیکھ کر آنکھیں قیمت سننے سے پہلے ہی نم ہو جاتی ہے۔ آلو بیچارہ اب بھی غریب کا دوست ہے مگر اسے بھی لگتا ہے کہ وہ زیادہ دن تک وفا نہیں کر پائے گا۔ چائے ہماری قومی کمزوری ہے۔ پہلے لوگ مہمان سے پوچھتے تھے چائے پیئیں گے، اب پوچھتے ہیں بھائی صرف پانی چلے گا یا گھر سے چائے پی کر آئے ہو۔ چینی کا حال ایسا ہے کہ چائے میں 2 چمچ ڈالنے والا آج خود کو ارب پتی محسوس کرتا ہے۔ اور دودھ والا بھی ایسے شکل بنا کر ریٹ بتاتا ہے جیسے بھینس نے MBA کر لیا ہو۔ آتی ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے لیکن موبائل پر بلوں کے میسج اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل، انٹرنیٹ کا بل اور آخر میں جیب کہتی ہے بھائی اب میرے اندر صرف ہوا رہ گئی ہے۔ مہینے کی پہلی تاریخ کو انسان خود کو بادشاہ سمجھتا ہے اور 15 تاریخ کے بعد دوستوں کا اسٹیٹس دیکھ کر صرف دل میں لائک کرتا ہے کیونکہ باہر جانے کے پیسے نہیں ہوتے۔ پاکستانی عوام بھی کمال ہے، حالات جیسے بھی ہوں مزہ نہیں چھوڑتی۔ جیب خالی ہو مگر دوست پوچھ لے کھانا کھایا، جواب آئے گا الحمدللہ، 2 بار سوچ لیا اب کھانا بھی کھا لیں گے۔ یہی ہمارا حوصلہ ہے، یہی ہماری پہچان ہے کہ مشکل وقت میں بھی ہنسنا نہیں بھولتے۔ لیکن مذاق اپنی جگہ ایک حقیقت یہ بھی ہے، غریب صرف خالی جیب کا نام نہیں، یہ ٹوٹے ہوئے خوابوں کا بھی نام ہے۔ جب ایک باپ اپنے بچوں کی خواہش پوری نہ کر سکے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ صرف وہی جانتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچوں کے لیے چیزیں گنتی ہے اور خود اپنی ضرورتیں بھول جاتی ہے تو وہ قربانی کسی قیمت میں نہیں تولی جا سکتی۔ اسی لیے ہمیں صرف شکایت نہیں بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں تھوڑا بھی دیا ہے تو کوشش کریں کسی ضرورت مند کی مدد کریں، کسی کا دل نہ توڑیں، کسی کی مجبوری پر نہ ہنسیں کیونکہ حالات بدلنے دیر نہیں لگتی۔ آج جس کے پاس سب کچھ ہے کل وہ بھی آزمائش میں آ سکتا ہے، اور آج جو مشکل میں ہے کل اللہ اسے آسانی بھی دے سکتا ہے۔ یاد رکھیں قومیں صرف حکومتوں سے نہیں بلکہ اپنے لوگوں کے کردار سے مضبوط بنتی ہیں۔ اگر ہم ایمانداری، محبت اور محنت ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنا شروع کر دے تو غربت کا مقابلہ کرنا پہلے سے آسان ہو سکتا ہے۔ ہنسنا اچھی بات ہے، طنز کرنا بھی فن ہے، لیکن سب سے بڑا فن یہ ہے کہ ہم اپنی ہنسی کے ساتھ کسی کے دل کو زخمی نہ کریں بلکہ امید بھی دیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کامنٹ کر کے ہمیں تسلی ضرور دینا۔